حضرات محترم، کچھ احباب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہتے تھے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ جو احباب پروگرام میں حصہ نہیں لے سکتے اور نعت وغیرہ یا تقریر نہیں کر سکتے، ان سے معافی کی گزارش ہے کہ معاف کر دیں، کیونکہ وقت کافی اب قلیل ہو چکا ہے اور حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں۔ 7:15 بجے انشاءاللہ ہماری جماعت ہوگی اور اس کے بعد لنگر شریف کا انتظام ہے۔ حضرات لنگر میں بھی خصوصی طور پر شرکت فرمائیں۔ تو اب میں گزارش کروں گا حضرت قبلہ پیر فیاض الحسن قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مستفید فرمائیں۔ حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اہل اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونچ سے سراپا خود سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت صف سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مقصدہ کی اس مقدس تقریب میں حاضری بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کریم اس کا اجر عطا فرمائے اور ایسی سرخرو بھی عطا فرمائے کہ دونوں جہانوں میں یہ روشنی قائم رہے۔ حضرات، آپ سب کا اس مبارک تقریب میں حاضر ہونا، جہاں آپ سب کی محبتوں کا مظہر ہے، وہیں دراصل سرکار حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصی توجہ اور خصوصی شفقت کا بھی نتیجہ ہے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ آنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، بلانے والے بلاتے ہیں تو انسان آ جائے۔ حضرات، یقیناً لائق مبارکباد ہیں منتظمین جنہوں نے اپنے شیخ کامل کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، اور قابل صد مبارک آپ بھی ہیں کہ آپ ایک اللہ کے کامل بندے کی نسبت مقدسہ کو پیش نظر رکھ کے یہاں آئے۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں، قرآن بھی یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی کتے کو بھی یہ نسبت حاصل ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہو جائے۔ حضرات محترم، اگر ایک کتا اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر جنت کا حقدار بن سکتا ہے تو یقیناً آپ بھی یہی یقین رکھیے، یہی عقیدہ بنا کے رکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کے اس ولی کامل کہ جن کی شان کا یہ عالم ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس صبح کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا ہونا تھا، اس رات جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا گھر نور سے بنا ہوا، اور اس نورانی کیفیت میں غیبی آوازیں آ رہی ہیں، بی بی مبارک ہو، تمہارا راتوں کا اٹھنا ہم نے قبول کر لیا ہے اور تمہیں ایک ایسا فرزند عطا کیا جا رہا ہے جو سلطان عارفوں کا ہوگا، جو بادشاہ
मारिफत का होगा, जो दुनिया मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक अजीम सितारा होगा। हज़रत मोहतरम, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जिसकी आमद पर यूं अनवार की बारिश हुई हो, जिसके आने पर यूं रहमतों का नज़ूल हुआ हो, यकीनन उसकी आमद बेमकसद न थी। आते ही तबलीग का एक निराला अंदाज इख्तियार किया, न बोलने की जरूरत थी न देखने की जरूरत थी, जो भी देखता इन्हीं का होके रहता। हज़रत मोहतरम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे अनवर को अल्लाह ने ऐसे अनवार और तजल्लियात का ताल्लुक अता फरमाया था कि जो इस चेहरे को देख लेता था उसकी जुबान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो जाता। बात सिर्फ इतनी नहीं बल्कि थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और फरमाइए, जिस्म की वो निस्बत चेहरे की जियारत से कल्ब की कैफियत बदल रही है। अब जरा आगे बढ़कर देखिए, कमीज मंगाया जाता है, डॉक्टर हिंदू होने के सबब ये समझता है कि अगर मैं वहां चला गया तो मुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यही बात जब हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज़ की गई तो आपने मुस्कुरा के फरमाया, मकाम विलायत से आशना नहीं है, ये काम तो हमारा कमीज भी कर देगी, क्योंकि ऊपर वाले ने लिख दिया है। और फिर ऐसा ही हुआ, उस कमीज को सूंघने की देर थी, कल्ब की कैफियत बदल गई। वो ये ना कहे कि ये किससे कहानियां हैं, कुरान से पूछिए, इस हबू बेकमीजी का ऐलान किसका है? जानने वाले जानते हैं कि जनाब यूसुफ का कमीज तबीब नहीं है, नुस्खा नहीं है, इलाज नहीं है। चाहिए तो यही था जब भाई फरियादी बन के ये कह रहे थे कि अब्बा जान की आंखों की बीनाई जा चुकी है, तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी तबीब को भेज देते, किसी हकीम को भेज देते, कोई नुस्खा तजवीज करके भिजवा देते। फरमाया नहीं, मेरी कमीज ले जाओ, मेरी यह कमीज तबीब है। और ऐसा ही हुआ, कमीज जनाब यूसुफ की पहुंची, कुरान ये कहता है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में रखी गई, वो बीनाई जो जा चुकी थी वापस आ गई। हज़रत मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था, वो शेख कामिल, वो सुल्तानुल आरिफीन, वो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत जिनका उस आप आज मना रहे हैं, हमने देखना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दोस्तों के लिए, अपने मकबूल बंदों के लिए, अपने बरगज़ीदा बंदों के लिए जो मयार मुकर्रर फरमाया है, कुरान की रोशनी में या हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उस मयार पर पूरे उतर रहे हैं या नहीं? हजरत मोहतरम, कुरान ये इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के नेक बंदों, अल्लाह के मकबूल बंदों, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों और अल्लाह के वो बंदे जिन्हें अल्लाह अपनी दोस्ती का सर्टिफिकेट दे देता है, जिन्हें अपने कुर्ब की खास मंत्रों से आशना कर देता है और जिनकी रजा को अपनी रजा करार दे देता है, उनके बारे में फरमाया कि उनको दाएं से देखो, बाएं से देखो, मशरिक से आकर मिलो, मगरिब से आकर मिलो, कोई भी कैफियत बनाकर मिलो, तुम्हें हर हाल में वो ईमान पर कायम नजर आएंगे और तुम्हें हर हाल में तकवा में बेमिसाल नजर आएंगे। उनकी ये निशानी है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। आसमान गिर पड़े, जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, तूफान और ज़लज़ले बर्पा हो जाए, हज़रत गिरामी उनकी मंजिल नहीं बदल सकती। उनकी कैफियत यही तो होती है, कोड़े खाना मंजूर है, तपती रेतों पे लेटना मंजूर है, दाने
بھیجنا منظور ہے لیکن منزل نہیں بدل سکتا. ماشاءاللہ. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عارفانہ کلام میں کیا خوبصورت انداز میں نشاندہی فرمائی ہے. فرماتے ہیں جین دیاں جے مرنا نہ ہوئے تاں دیس فقیراں بئیے ہوں جے کوئی سٹے گٹڑ کوڑا وام اروڑی رہیے ہوں جے کوئی کٹے گالیاں مندے جی جی اس نو کہیے ہوں قلعہ علامہ بھنڈی خواری یار دے پاروں سہیے ہوں قادر دے حق دور اساڑی حضرت باہو جینے رکھے تینے رہیے. حضرات محترم حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایمان کے کوئی استقامت ہے. آپ کی ایمانی کیفیات کا عالم اللہ اکبر اور اس کا معیار اور اس کی بلندی کتنی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب آپ شیخ کامل کی تلاش میں شاہ حبیب کے پاس پہنچتے ہیں رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ایک انتہائی جلیل القدر ولی اللہ ہیں اور پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہم نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم کچھ دن یہاں ہمارے لنگر خانے کی خدمت کرو ہم تمہیں فیض عطا کریں گے. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ سلطانیہ. حضرات محترم ذرا غور فرمائیے آپ مشکیزہ لیتے ہیں پانی کا بھر کر حوض میں ڈالتے ہیں ایک ہی مشکیزے سے نہ صرف وہ حوض بھر جاتا ہے بلکہ مسجد کا صحن بھی بھر جاتا ہے گلیوں اور بازاروں میں بھی پانی ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا شیخ آپ کہتے ہیں پانی بھرو میں نے سوچا اتنا پانی دے دوں کہ پھر آپ کو کسی اور کی پانی کی ڈیوٹی لگانی نہ پڑے. پھر شیخ فرماتے ہیں کہ ایسا کیجئے یہ دیگ پڑی ہے گرم پانی کی دیگ پڑی ہے ان کا طریقہ ہے جو بھی آتا ہے اس کو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہاتھ ڈالو تو تمہیں فیض مل جائے گا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ میری منظر یہ نہیں ہے. فرماتے ہیں ہمارا حکم ہے دیگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ فرماتے ہیں کچھ نظر آیا فرمایا حضور یہ تو میں نے اپنی ماں کی گود میں سب کچھ دیکھا تھا یہ میری منزل نہیں ہے. میں شہباز کراں پروازاں وچ دریا کرم دے ہوں. اور فرمائیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شہباز کراں پروازاں وچ دریا کرم دے ہوں حکم تے میرا کن برابر موڑا کم قلم دے ہوں. اور یہ وہ کیفیت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بندگی اور عبادت کی گہرائیوں میں اتر کر اپنے رب کے قرب کی خاص منزلوں سے آشنا ہو جاتا ہے یہ نوافل پڑھتا ہے یہ بندگی کی انتہا کو پہنچتا ہے اس کی رحمت اپنے کرم کو پہنچ جاتی ہے اور پھر اس کی محبت کی عروج پہ پہنچتی ہے اس کی محبت کی عروج پہ پہنچتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے وہ اس کی زبان بن جاتا ہے وہ اس کے کام بن جاتا ہے وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے وہ اس کے قدم بن جاتا ہے. قدم اسی کے ہوتے ہیں رفتار اس کی ہو جاتی ہے. اور یہ وہ کیفیت ہے جس کو سمجھنے کے لیے سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ مبارک یاد کرنا بڑا ضروری ہے جب آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے منبر رسول پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل. اور ساریہ وہ تو لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے میدان جنگ میں کافروں سے لڑ رہے ہیں. صحابہ کرام حیرت میں ہیں کہ کہاں ساریہ اور کہاں فاروق اعظم کا خطبہ اللہ اکبر. لیکن جب چند دن کے بعد قاصد میدان جنگ سے اور میدان جنگ بھی تھوڑا سا دور نہیں تھا 1400 کے لگ بھگ 1400 میل کے لگ بھگ سفر تھا. حضرات محترم قاصد فتح کی خوشخبری کے ساتھ جب پہنچتا ہے صحابہ پوچھتے ہیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو تمہارے لیے حیرت کا باعث ہو. کہا ہاں جمعے کا وقت تھا اور
سینکڑوں میل کا سفر طے کرنے والی آواز تیری اور میری اور بندے کی آواز نہ تھی، یہ تو مولا کی آواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، بظاہر نام بندے کا ہوتا ہے، کام مولا کا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو لٹا دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، جن کی اپنی کوئی ہستی نہیں رہتی، جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی، جو اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، وہ بوریہ نشی ہوتے ہیں، وہ خاک نشی ہوتے ہیں، لیکن ان کی نگاہ عشق پہ ہوتی ہے۔ تو حضرت محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت سلطان العارفین، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ مینار نور، روشنی کے وہ عظیم مرکز و محور، اور اس روشنی کا سرچشمہ جو وہاں سے پھوٹ رہا تھا وہ کیسا تھا؟ حضرت محترم یقین کیجئے اس کا تعلق گنبد خضرا کے والے سے، گنبد خضرا کے والے سے۔ تو حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کو فرمایا، حضور میری منزل یہ نہیں ہے، یہ تو میں ماں کے کوئی گھوڑے میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، اگر مجھے کچھ دے سکتے ہو تو آگے کی بات کرو، میں شہباز کرم پروازاں وچ دریا کرم دے ہوں، حکم تے میرا کن برابر موڑا کم قلم دے ہوں، ارسطو تے افلاطوں جے میرے اگے کیڑے کم دے ہوں، حاتم تائی جے لکھ ہزاراں باہو ڈر میرے دے ہوں۔ میرے بھائیو، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا دے رسول سے کتنا گہرا تعلق تھا، کیونکہ ایمان کا محور اور ایمان کا مرکز اور ایمان کی جان تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے ہم اس ایمان کے عظیم منصب پر فائز ہونے والے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے ایمان کو اس کثرتی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ اللہ کا عالم تو آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ اللہ اللہ کرنے والی ماں کے گرد انوار و تجلیات کا ایک پہلو لگا دیا۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ کر رہا، اتنی دیر میں ایک نقاب پوش آ گیا، فرمایا میرے ساتھ چلیے۔ کہا حضور کہاں چلنا ہے؟ فرمایا تمہیں مدینہ الرسول میں طلب کیا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کا کیا مطلب ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر سیدنا صدیق اکبر یہ وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کہ جب میں انتقال کر جاؤں میرا جنازہ اٹھا کے رسول اللہ کے قدموں میں لے جانا اور عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے بعدی یار غار آیا ہے، اگر سرکار قبول کر لے تو قدموں میں جگہ دے دیجئے گا، اور اگر جواب نہ ملے تو جنت البقیع میں جا کے رکھ دیجئے گا۔ اللہ اکبر! پیارے صدیق اکبر کا مقدس جسم جب سیدہ عائشہ کے حجرے کے سامنے پہنچتا ہے، مدینے والے آقا کے قدموں میں پہنچتا ہے، غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا
حضرات محترم، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تعلق جس کا ایمان کے معیار سے گہرا تعلق ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ نقاب پوش فرماتا ہے، اے سلطان باہو تجھے اللہ اللہ کی بڑی چاہت ہے، آج تیری اللہ اللہ کو وہ جاگ لگے گی کہ پھر جو اس دریا میں اترے گا وہ بھی سیلاب ہوتا چلے گا۔ حضرات محترم، آنے والا حیدر کرار ہے، بارگاہ رسالت مآب سے بھیجا گیا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے کو لے کے آؤ، اسے میرے مولا کی تلاش ہے، اور مولا تک تو وہی پہنچ سکتا ہے جو مجھ تک پہنچ۔ حضرت محترم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دربار ختم نبوت لگا ہوا ہے، تاجدار ختم نبوت درمیان میں جلوہ گر ہے، دائیں بائیں صحابہ کرام ستاروں کی مانند روشن اور منور نظر آتے ہیں۔ کہیں سے صداقت کا نور پھوٹ رہا ہے، کہیں سے عدل و انصاف کی لہریں نکل رہی ہیں، کہیں سے سخاوت کے سرچشمے جاری ہیں، کہیں سے شجاعت اور ولایت کے انوار نظر آتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا نے مجھے اپنے دست حق پر اس پر بیعت فرمایا۔ دنیا ولایت میں ہر ولی کے سامنے دامن دل بچھانا ضروری ہے۔ یہ ولایت کی دنیا میں کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ تیرا اور میرا خیال ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں فلاں کا پیر ہے۔ دنیا ولایت میں جو نبی کے در کا فقیر ہے وہ سب کا پیر ہے، اس کا نام قادری ہو، اس کا نام چشتی ہو، اس کا نام نقشبندی ہو، اس کا نام سہروردی ہو، اس کا نام خلوتی ہو، اس کا نام شاذلی ہو، اس کا نام کوئی بھی ہو، اگر وہ در مصطفیٰ کا فقیر ہے تو ہم سب کا پیر۔ اور اگر وہ اپنی ذات کے لیے جی رہا ہے، حضرات محترم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ذرا اس کے قریب پہ جائیے، ذرا اس کی شب و روز کو دیکھیے، ذرا اس کا ساتھ تو دیجیے، اس کے ساتھ قدم ملا کے تو چلیے۔ اگر تو نبی کریم علیہ السلام کے مشن کا راہی نظر آئے تو پھر بدبختی ہے کہ اس کا ساتھ نہ دیا جائے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹا ہوا نظر آئے، سگا باپ ہے چیلنج کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، پانی پہ چلنا کمال نہیں ہے، کمال تو در رسول کی نسبت، در رسول کی چاکری ہے، در رسول پر قربان ہو جانے کا جذبہ ہے۔ حضرات محترم وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اپنے اتحاد کے اندر جو پڑی ہوئی دراریں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ لے اور یہ دیکھے کہ دین کیا تقاضا، یہ سمجھے کہ دین ہم سے کیا قربانی مانگتا ہے۔ حضرات محترم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا کہ حضور یہ آپ سلطان العارفین کیسے بن گئے، فرماتے ہیں جب مدینے والے آقا نے فرمایا نا کہ لاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، میں کل ساؤتھ ہال میں تھا، ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا یہ بیت کیا، بہت سینات پڑتا تھا، مجھے کہتے یہ بیت کیا، اس کی آج کل کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نادام، کاش مجھے کسی نے بتایا ہوتا کہ بیت کو اپنے آپ کو بیچ دینے کا نام، اور یہ سودا کسی پیر کے لیے نہیں، کسی استاد کے لیے نہیں، کسی جماعت کے لیے نہیں، یہ سودا صرف رسول کے لیے ہے اور صرف رسول کے نام پر ہے۔ آج کا نوجوان بجا یہ حق رکھتا ہے اس لیے کہ پیری مریدی کے نام پر، استادی شاگردی کے نام پر جتنا انتشار آج دیکھا جا رہا ہے شاید کبھی ایسا انتشار کسی نے دیکھا ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عقل مندی سے کام لینا ہوگا، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کئی نادانستگی میں بھی اس موضوع کو اپنے گھروں میں چھیڑتے ہو اور اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے ہو تو جان لو شاید تمہارا خیال آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہو جائے، لیکن تمہارا نوجوان بیٹا اگر ایک مرتبہ راستے سے ہٹ گیا پھر اس کو کوئی اصلاح
راستے پر نہیں لا سکے گا. اس لیے ان کو اس راہ پر رکھنے کے لیے خدا را اپنی رائے سے اس عقیدے اور اس مشن کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے کی بجائے اہل اللہ سے جا کر سیکھو, اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو اور ان سے پوچھو کہ یہ اللہ والوں کے ساتھ پیار کا کیا طریقہ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. عبد الشکر حضرات توجہ فرمائیے. تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب میرے ہاتھ سرکار کے ہاتھوں کے ساتھ لگے تو میں نے دیکھا تات السرا سے لے کر عرش ادا تک جو کچھ تھا میری نگاہوں کے سامنے آ. فرماتے ہیں یہ میرے سلطان العارفین ہونے کی کہانی ہے. جو دنیا مجھے سلطان العارفین کہتی ہے اور سوچتی ہے کہ سلطان العارفین کا کیا مطلب ہوگا, آپ فرماتے ہیں سنو, جب سرکار نے یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دو, بس میں نے اپنے ہاتھ جب اللہ کے ہاتھوں میں دیے, ادھر ہاتھوں سے ہاتھ لگنے کی دیر تھی, ادھر تحت السرا سے لے کر عرش ادا تک, ادھر شمال سے لے کر جنوب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, خدا کی خدائی میں جو کچھ تھا میں نے اپنی ظاہر اور آج تک دیکھا. حضرات محترم, یہ سارا فیضان میں نے جیسے عرض کیا چونکہ آپ ایمان کے کوہ استقامت تھے, یہی وجہ ہے کہ ایمان کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہے وہ سرمایہ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے پور کو کیا. آپ کی رگوں میں خون نہیں عشق رسول دوڑا کرتا تھا. ابھی تو فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا گجرا وچ پا فقیرہ چاہتا. تجھے اللہ کی تلاش ہے, کہاں مارا مارا پھر رہا ہے, وہ تو تیرے اندر ہے, مگر آنکھ بھی تیری اندھی ہے اور اندر بھی تیرے اندھیرا ہے. یہ کیسے نظر ہے؟ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو بس اس آنکھ کا علاج کسی اللہ والے سے کروا دے اور کسی اللہ والے سے اپنے من کے اندھیروں کو دور کروانے کے لیے نبی کی محبت کا چراغ روشن. فرماتے ہیں اے دن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چھاتی ہوں, نہ کر منت خراج خزر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہوں. شوق طبیبہ تو بال اندھیرے تینوں ملسی وسط کھڑاتی ہوں. مرن تو پہلے مر گئے حضرت بار ہوں, سائے رمز پچھاتی. حضرت محترم, وقت ہوتا تو مناسب تو یہی تھا کہ آج حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک کی مناسبت سے آپ کے احوال, آپ کے مقامات, آپ کی تعلیمات, آپ کی سیرت, آپ کی طریقت کے بارے میں اور زیادہ گفتگو کی جائے, لیکن وقت تنگ ہے. میں اس سے آگے بڑھنے کی بجائے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کی خدمات اپنی مثال آپ ہیں, اور حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے اس معیار کو اور اس پہچان کو قائم کرنے کے لیے ہمیں بڑی قربانی دینی پڑی, اور ان قربانیوں میں جس بات پر فخر کرتا ہوں وہ یہ ہے, میرے نادان دوستوں نے یہ سمجھا کہ ہم فیاض الحسن کو نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن فیاض الحسن ان کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنایا. کیوں؟ اس کی وجہ, اس کا سبب ہے. ہمارا ٹارگٹ صرف یہ رہا ہے پہلے دن سے کہ دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی جائے, نہ کہ دین کے چاہنے والوں سے جنگ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ سلطانیہ, ہم سے فیاض الحسن قادری صاحب, ہم سے کوئی کسی میدان کے اندر, کسی رنگ میں, کسی حوالے سے
کے ہوئے ان کو خبر ہو جائے کہ کن سے پنجہ لڑا ہے، اور اگر وہ بازو دین کے چاہنے والوں کے ہوئے ہمارا سر کٹ جائے گا، لیکن ہم ان پر بات نہیں، نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ یہ ہمارا جب سے دین کے ساتھ تعلق ہوا ہے، یہ ہم نے معیار قائم کیا ہے، نہ کسی سے ذاتی دوستی رکھی ہے نہ دشمنی رکھی ہے۔ اگر دوست سمجھا ہے تو صرف انہیں جو دین کے وفادار، اگر دشمن سمجھا ہے تو صرف انہیں جو دین کے دشمن ہے۔ میں آپ سب سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی لمحے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو جائے، فیاض الحسن کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، میرے پاس آ جائے، مجھے کہیے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، تمہاری اس غلطی سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، اگر ثابت ہو جائے معافی بھی مانگو اور پورا اس کا کفارہ بھی ادا کروں گا۔ اتنا حق مجھے بھی دیجیے، اگر دین کے لیے آپ کی ذات سے کوئی نقصان دین کو پہنچ رہا ہو تو ہم آپ سے اور کوئی سختی نہ کریں، اتنی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اپنے ذاتی مفادات کو دین پر قربان۔ حضرات محترم، حضرت سلطان بہوچست کے جتنے ادارے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، میرے سپانسر پر، میرے ٹرسٹ کے سپانسر پر سینکڑوں نہیں ہزاروں اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور وہ بھی ہم نے میرٹ پر یہاں لائے، اپنے لیے ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ آئندہ کرنے کا ارادہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے لیے اس ٹرسٹ کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ فیاض الحسن کے پاس آج بھی پاکستان کی نیشنلٹی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے مزید اس ٹرسٹ کو اور زیادہ معزز بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر میرے اللہ کو منظور ہوا اور آپ سب حضرات کا جس طرح پہلے سے تعاون ہے رہا، تو انشاءاللہ اگلے چند سالوں کے اندر ہمارا ٹرسٹ فائنانشلی اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ انشاءاللہ یہ چندوں کی رسم پورے ملک سے دین کے لیے ہم ختم کر دیں۔ مجھے آپ کے تعاون کے لیے ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان میں حضرت سلطان بہوچست کی طرف سے ایک عظیم ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد ایک اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، جس کا قیام پاکستان میں آج حد ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایجوکیشنل سسٹم ہے گورنمنٹ کے تحت، اس کا تعلق اسلام سے کم اور سیکولرزم سے زیادہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں انٹرنیشنل لیول پر اسلامی یونیورسٹی بنائی جائے، اور ہم نے فیصلہ کر دیا ٹرسٹ کے تحت قائم کرنے کا، اور اسی لیے ٹرسٹ کو مضبوط بنانے کے لیے پہلا ہاؤسنگ پروجیکٹ اقوا گارڈنز کے نام سے تیار کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ تک وہ پمفلٹ پہنچ رہے ہیں، آپ ان کو پڑھیے، آپ ان کو سمجھیے، اور پھر فیصلہ کیجیے کہ ایسی بستی میں رہیے جس بستی میں صبح بھی درود کے ساتھ اور شام بھی درود کے ساتھ، ایسے شہر میں رہیے جہاں آپ نہ بھی رہے تو آپ کا بچہ رہ کر محمد عربی کا غلام بن کے رہے۔ آج کشمیر کی آزادی، فلسطین کی آزادی، بوسنیا کی آزادی، انڈیا کے مسلمانوں کی بے بسی، بنگلہ دیش میں گھرے ہوئے پاکستانیوں کی بے بسی پر ہم آنسو تو بہا سکتے ہیں، ہم مظاہر تو کر سکتے ہیں، ہم فنڈ تو اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تقدیر بدلنے کے لیے ہمارے درمیان کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، کوئی سلطان محمود غزنوی نہیں ہے۔ یہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ماں کی گودیں مقدس ہو جاتی ہیں۔ یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب والدین کا سایہ شفقت نور رسول اور نور محبت رسول کے سائے میں آگے بڑھتا ہے۔
بدلنا ہوگا, سارا سماج بدلنا ہوگا, ہر رسم اور رواج بدلنا ہوگا, اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اور اس بدلنے کے عمل کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں, بس در رسول تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اور در رسول تک پہنچنے کے لیے ہر صبح و شام اگر نبی پیش کر سکو تو وہ صبح شام پیش کر دو جو مدینے والے کے آنے کے ساتھ تعلق. اگر اس بستی میں رہنے کا اتفاق نہ بھی ہو سکے, اگر واز کرنے کی پوزیشن میں نہ بھی ہو سکو, جلسہ نہ بھی قائم کر سکو, کم از کم ہفتے کے ہفتے جب سوموار کی گھڑی آ جائے, جب رسول کی آمد کا وقت ہو جائے, تیرے گھر میں چراغاں ہو جائے, تو غسل کر کے صاف لباس پہن کے خوشبوئیں لگا کے مدینے والے کا تصور بنا کے بیٹھ جائے, تیری بہن اور بیٹی بھی بیٹھ جائے, تیرا بیٹا اور تیرا بھائی بھی بیٹھ جائے, دسترخوان لگا ہو, اور اس دسترخوان سے درود و سلام کے گجر رسول کی طرف جائے, اور بارگاہ رسالت پاک سے بالکل ایسا ہی کرم ہو رہا ہو جیسے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا تھا. فریاد یہ ہے کہ سرکار کرم کیجئے, دنیا نے تو لا علاج کر دیا ہے, مگر آپ کے پاس تو لا علاج کا بھی علاج ہے. مولا صلی وسلم دائماً آبادہ کا میں ہوتا ہے, آنکھ لگتی ہے مدینے والا آ جاتا ہے. میرے پیارے گھبراتا کیوں ہے, بس مجھے میری نعت سنانا تیرا کام ہے, تیری مشکل آسان ہے. ادھر نعت پیش ہوتی ہے, ادھر نبی کی رحمت عام ہوتی ہے, ہاتھ پھرتا ہے, بیماری چلی جاتی ہے, سرکار جاتے ہیں چادر دے جاتے ہیں, آنکھ کھلتی ہے, سرکار کو جا چکے ہیں مگر چادر پاس پڑتی ہے. میرے بھائیوں, اگر ان پہ کریم تھے تو ہم پہ بھی پڑے, لیکن مانگنے کے لیے سلیقہ چاہیے. حضرت محترم عرض کرتا ہوں, آج ہی سے ارادہ کر لیجیے, انشاءاللہ ہر سوموار کو ہمارے گھر میں چاہے 8 گھنٹے کے لیے, چاہے 15 منٹ کے لیے درود رسول کی محفل ہوا کرے گی. کیوں میں ارادہ ہے سب کا, اونچی آواز میں کہہ دو بھئی ہم پر کوئی ایسا, یہ ان کا کرم ہوگا کہ توفیق ہو جائے. سوموار کے سوموار کچھ بھی نہ کرو, جلسہ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, دیگیں نہیں پکا سکتے کوئی بات نہیں, علماء نہیں بلا سکتے کوئی بات نہیں, خود بیٹھ جا, بیوی کو بٹھا, بچی کو بٹھا, بچے کو بٹھا, اور منظر ایسا ہو کہ فلم نہیں, نبی کا درود چل رہا ہے. دیکھنے والا دیکھے, پوچھنے والا پوچھے, آج تیرے گھر میں رونقیں کیوں ہیں, کون آ رہا ہے, وہ کہے آج مدینے والے کے آنے کا دن. حضرت محترم ارادہ ہے آج سوموار, آواز نہیں آئی, اور اسی آواز میں کہہ دو ماشاء. اور پھر پتہ ہے آپ کو کہ سال میں جو 12 ربیع الاول کی نسبت آتی ہے, 12 کی نسبت کتنی عظیم, وہ لمحہ جو سال کے بعد آئے اور اس لمحے کی تلاش میں جو رات گزار دے, اس کا بھی کیا کہے. الحمدللہ آستانہ عالیہ حضرت سلطان بہو کی اپنی روایات, میں نے عرض کیا سلطان العارفین کا مشن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بے بسم اللہ اسمت آتا اے بی بینا بارہ نال شفاعت سرور عالم جھرسی عالم سالو حدوں میں حد درود نبی سرور پہ جس کا ہے پسارا ہوں میں قربان تنہا تو بابو جنہ ملیا نبی جی سوارا. ان کا مشن یہ تھا, ان کا عزم یہ تھا, ان کی منزل یہ تھی, چل چنا کر روشنائی تارے ذکر کرے دے تیرا ہوں, تیرے جہے چند کئی سہ چڑھ دے سنو سجنا باز انیرا ہوں, جتھے چند اسادہ چڑھتا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں, چند اسادہ بچمتی نے چڑھیا ہویا ہاتھاں سمیرا ہوں, جس نے کارن اسی جنم گوایا باہو یار ملے ایک پیرا. یہ آپ کا مقام تھا, یہ آپ کی تحریک تھی اور آپ کی موومنٹ تھی. یہی وجہ ہے کہ آستانہ بہو سے پھر ایک مرتبہ یہی آواز اٹھتی ہے کہ عرس مناؤ یا جلسہ کرو, مقصد صرف ایک ہو کہ گھر گھر میں مدینے والے کا عشق پہنچے. حضرت محترم میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, آپ سب نے ارادہ کر لیا, اونچی آواز میں جواب دیجئے, آج سوموار کو, واہ واہ سبحان اللہ. اور پھر وہ سوموار جس کو 12 ربیع الاول کا بھی شرف حاصل, انشاءاللہ آستانہ بہو برمنگھم میں وہ مرکزی ہیڈ کوارٹر جس سے حضرت سلطان
اللہ نے اپنے فیضان کا سرچشمہ اس یورپ میں کرا کے رکھا، اور الحمدللہ فیضان کا وہ سمندر آستانے بہو سے چلتا ہے، اس کی لہریں یہاں تک پہنچتی۔ میں آپ کو دعوت دی کر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اصحاب کہف کے قدموں بیٹھ کر کتا پھینک پا گیا، جنت لباس مل گیا، تو یقین کیجئے سلطان العارفین کے آستانے پر بیٹھ کر مدینے والے کے ذکر میں آنے والے کی اس نسبت کے ساتھ اس رات میں جسے ولادت رسول کی رات کہا جاتا ہے، کچھ وقت گزر جائے گا تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ انشاءاللہ 29 تاریخ کو سوموار کی رات بھی ہے، اور امید ہے کہ ربیع الاوّل کی 12 رات بھی ہو۔ جو حضرات باہر سے آئے اشتہارات لے کر جائیں، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر بتائیں، ایک روح پرور منظر ہوگا، نعتوں کا ایک عظیم کہکشاں ہوگا، اور ہم نے اس رات میں بس سرکار کی نعتوں کو ہی بنیاد بنانا ہے۔ انتہائی اہمیت کے 1-2 بیانات ہوں گے، باقی سارا وقت سرکار کی نعتوں میں صرف ہوگا، سرکار کی یادوں میں ہوگا۔ شاید کوئی لمحہ ایسا بھی آ جائے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ تاریخ یاد رکھیے گا، 29 تاریخ کو انشاءاللہ، اسی اگست کی 29 تاریخ کو انشاءاللہ برمنگھم میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرکزی آستانے پر مغرب کے بعد جو ہی سوموار کا آغاز ہوگا، نبی سے پیار کا ایک انفرادی انداز پیش کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات شرکت فرمائیں گے۔ ہم اپنی اس مجلس میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام مسعود سعیدی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کو اس بات پر دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ ان کے وجود سے دنیا اہل سنت میں تحقیق کا ایک انقلابی رنگ نمایاں۔ ہمیں ایسی شخصیات پر ناز ہے، ایسے نفوس سبھی میں پیدا ہوا کرتے ہیں، اور ایسی نسبت والے لوگوں سے مل لینا، گفتگو کر لینا، گفتگو سن لینا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ اس سے مبارک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریب میں شرکت پر آپ سب کو دلی دعائیں ہیں۔ ابھی نماز اور نماز کے فوراً بعد، چونکہ میں خود بھی دیر سے پہنچا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آج کشمیر کے لیے ایک مظاہرہ کرنا، میں مدعو نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اسلام کے کاز کی کوئی بھی بات ہو، کہیں سے بھی بہت اچھا، اس میں شرکت ہمارا یہ فریضہ ہے۔ ہمارا یہ ذاتی پروگرام تھا جس کو میں آپ سے معذرت، میں نے کہا آپ سے معذرت کر لوں گا، لیکن جو ایک ایسا کاز ہے جہاں ہزاروں عصمتیں لٹ رہی ہیں، لاکھوں جمع قربان ہو رہے ہیں، اگر ہم چند لوگوں کے جمع ہونے سے ان کے لیے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں ضرور پہنچنا چاہیے۔ حضرات محترم، میں معذرت کرتا ہوں کہ میں وہاں چلا گیا تھا اور تاخیر سے پہنچا، ہمارے مہمان بھی تاخیر سے پہنچے، لیکن اس کے باوجود ابھی نماز کے بعد ہم چند کلمات خیر ان سے ضرور سنیں گے، تاکہ اللہ کے ان مقبول بندوں کہ جو اپنے علم کے لحاظ سے بھی اور اپنی محبتوں کے لحاظ سے بھی ممتاز ہوتے ہیں، ان سے ایک بات بھی سن لی جائے تو وہی بات بھی باعث خیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک تقریب کے صدقے میں ہم سب کے معاف فرمائے اور سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔